ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ 86 سال آپ کو قید دی گئی ہے، پچھلے 20 سالوں سے امریکہ کی جیل میں، باتھ روم بھی ان کا باہر بنایا ہوا ہے، جب اگر باتھ روم جانا ہے تو باہر، باتھ روم کی 4 دیواری کوئی نہیں ہے، اس طرح اوپن لائٹ ہے۔ اور خود جو سابقہ صدر ہے نا امریکہ کا، اس نے یہ بیان دیا، آج بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اس نے خود مسلمان نون لیگ کی حکومت تھی، اس نے خود نواز شریف لوگوں کو فون کیا، اس نے کہا آپ خالی لیٹر لکھ دیں، ایک خط آپ لکھ دیں جس کے اوپر آپ یہ لکھیں کہ عافیہ صدیقی میں کائنڈلی بی ریلیزڈ آن کمپیشنیٹ بیسس۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تسی خالی اتنا لکھ دو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو انسانی ہمدردی کے تحت اللہ واسطے چھوڑ دیا جائے، کمپیشنیٹ بیسس، انسانی ہمدردی کے تحت اللہ واسطے آپ عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں۔ تو صدر امریکہ نے یہ کہا کہ آپ خالی مجھے یہ لیٹر لکھ دیں، ہم اسی وقت عافیہ صدیقی کو پاکستان بھیج دیں گے، رہا کر دیں گے۔ انہوں نے تو تلوار کدھر اٹھانی تھی، ان سے لیٹر نہ لکھنے ہوا، یہ ایک لیٹر بھی نہ لکھ سکے۔ دسو بھی لیٹر لکھ کے کوئی ادھروں کوئی ڈاکیے نے جانا سی، لیٹر لکھ کے کوئی ای میل ہی ہونا تھا نا، فیکس ہو جانا تھا بس، ان سے ایک لیٹر بھی نہ لکھا جا سکا۔ اور وہ لوگ جو اسلام کی بیٹی کے لیے ایک لیٹر نہ لکھ سکے، کیا وہ میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت بچائیں گے؟ عمران خان جو قوم سے وعدہ کر کے آیا، اس نے کہا جناب میں جب بھی برسر اقتدار آؤں گا میں عافیہ صدیقی کو رہا کروں گا۔ آج 3 سال ہو گئے، 10 ایک باری بھی اس نے نہ لیا۔ اب سنو، پھر جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی بہن کو جب یہاں رابطہ ہوا نا، انہوں نے یہ ساری باتیں سنائی، یہ آپ کا اگر ضمیر ذرا سا بھی ہے نا زندہ تو وہ واقعی وہ آپ دل آپ کا خون پیاسا رہے گا۔ آپ فرما دیے نے کہ مجھے جب یہ پتہ لگا نا کہ صدر امریکہ نے یہ کہا ہے ہمارے حق میں زمانہ صدر وزیر اعظم کو کہ تسی خط لکھ دو میں رہا کر دوں، تو کہنے نے ہم نے جی رائی تھی کہ ابھی آئیں گے تعلق کھلے گا، تو میں گئی پاکستان، لیٹر ہی تو لکھنا ہے۔ تو آپ فرما دیے نے کہ پھر بعد میں امریکی آئے تو ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جناب ایسے تو کتنی باری انہوں نے کیا ہے، تو امریکی جن کے لیے تم آس لگائی بیٹھی ہو نا وہ تو تمہاری رائے کے لیے ایک لیٹر ایک خط بھی نہ لکھ سکے۔ انہوں نے کہا پاکستانیوں نے تینوں کوئی نہیں چھڑانا، اسی تینوں رہا کرنے ہیں، طریقہ تینوں دسنے ہیں۔ کہتی ہے انہوں نے قرآن مجید نہ میرے سامنے آ کے زمین پر رکھ دیا، تو امریکیوں نے کہا کہ آپ اس قرآن کے اوپر سے پاؤں رکھ کے تم ٹاپ کے چلی جاتے اسے تینوں پاکستان بھیج دیں گے۔ تو آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا، کافروں کی جیل میں امریکہ میں جب غیرت ہو تو پھر ایک عورت بھی دین کی پہرے داری کے لیے کافی ہوتی ہے، تو جب بندہ پہ غیرت ہو جائے نا پھر بڑی بڑی صدارتیں، بڑی بڑی وزارتیں، بڑی بڑی مشینریاں بھی انسان کو رسولہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرنے دیتی۔ آپ نے فرمایا کافروں سنو، 86 سال نہیں 86,000 سال بھی تم مجھے قید دے دو، میں جیل کے اندر مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں قرآن کی عزت کے اوپر کبھی بھی جون صاحب وہ حملہ نہیں کر سکتا، میں قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کی اوپر حملہ نہیں کر سکتی۔ بتاؤ کافروں کی جیل میں وہ رہنے والی اسلام کی وہ بیٹی عافیہ صدیقی، وہ تو جیلوں کے اندر قید میں امریکی قید خانے میں رہ کے بھی اس نے قرآن کی عظمت کے اوپر کمپرومائز نہ کیا، اس نے قرآن کے اوپر حملہ برداشت نہ کیا، دین اسلام کے اوپر حملہ برداشت نہ کیا۔ لیکن آج یہ ملتان کا مسلمان ہے جو دین اور قرآن کی حرمت کی پہرے داری کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ محسن ریمنڈ ڈیوس 4 بندے قتل کر کے پروٹوکول کے ساتھ باہر گیا، آسیہ ملونہ گستاخ رسولہ کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی، تو انہوں نے جناب رہا کر کے باہر کیا۔ لیکن ہماری آج بھی نوٹ، آج بھی ہمارا ووٹ، آج بھی ہماری سپورٹ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو گستاخان رسول کے لیے کھڑے۔ اگلی بات سنو جی، آپ دل کے کانوں سے ہم نے یہ بات سننی ہے۔ آپ فرماتی ہیں پھر انہوں نے کہ میں نے کیا، پھر تو بھول جا، اب تو نے رہا نہیں ہونا، اب تیری موت ادھر ہی ہے۔ تو کہندے نے پھر انہوں نے جب ظلم ستم مجھ پہ کیا نا، پہاڑ توڑے، تو آپ پھر بھی استقامت کے ساتھ رہی۔ آپ نے کہا میں نے دین اسلام کے اوپر، دین کے اوپر میں جو ہے نا دین کی حرمت کے اوپر کبھی بھی میں حملہ نہیں برداشت کر سکتا۔ کہندے پہ انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، ستم کیا، امید جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، اب تو رہائی کی امید کوئی نہیں، امید بھی ٹوٹ گئی، ظلم ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ تو کہندے نے میں اس طرح بیٹھی نہ تو میری اکھ لگ گئی، لیکن یاد رکھو جب ساری امیدیں ٹوٹتی ہیں نا، جب سارے چھوڑ جاتے ہیں، ہم نے بھی جیلیں کاٹی، ہمیں پتہ ہے جیلیں کیا ہوتی، لیکن پریشانی اس لیے نہیں ہوتی جب دنیا میں ساری امیدیں ٹوٹ جائیں،
سارے سہارا ساتھ چھوڑ جائیں تو پھر سہارا جو ہے وہ آمنہ کے لال کا ہی کام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری اس طرح آنکھ لگی نا امریکہ کے جیل سے. آپ فرماتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگی تو نصیب جاگے آقا و مولا حضور علیہ السلام میری خواب میں تشریف لے. یہ تو سارے بیٹھے بغیرت انہاں دا ایک چٹھی نہ جا سکی. یہ تو حضور نہ لجپال مدینہ تو خود جناب امریکہ دے جیل چلے گئے. آپ فرماتے ہیں آقا و مولا تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام کے چشمان اقدس سے نہ آنسو بہ رہے تھے. آج بھی خدا کی قسم ہماری ماں باپ بیوی بچے جو ہمیں نظر آتے ہیں نا خدا کی قسم ان سے اربوں کھربوں گنا زیادہ رسول اللہ آج بھی ہم سے پیار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا امتحان کب ختم ہوگا. فرعون نے ظلم کیا نا حضرت آسیہ پہ سینے کے اوپر بہت بھاری اس نے پتھر رکھ دیا تو آپ نے یہ عرض کی کہ یا اللہ یہ ظلم کب ختم ہوگا. فرعون کی فرعونیت فرعون کا ظلم کب ختم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لمحے اسی وقت حضرت آسیہ کو جنت کے اندر محل دکھایا اس طرح کہ تیرا یہ مقام ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض ہوئی اپنے پاس لا لیا. تو اب جہاں امتحان آیا رسول اللہ کی امتی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو آقا و مولا خود مدینہ پاک سے چلے گئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا امتحان کب ختم ہوگا. یہ زمستم کا یہ جو پہاڑ ڈار ہے یہ سلسلہ کب ختم ہوگا. تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی امتحان تیرا نہیں ہے. تیرا جو امتحان تھا وہ ختم ہو گیا. تو سرخرو ہوگی. تو نے تو کافروں کے جیل کے اندر رہ کے بھی قرآن کی عزت پہ تو نے بات نہیں آنے دی. تو تو کامیاب ہوگی. میں محمد عربی تجھ سے راضی. امتحان تیرا نہیں. امتحان تو پوری دنیا میں جو 1.5 ارب کے نزدیک مسلمان بس میں امتحان ان کا. امتحان ہمارا ہے. امتحان ہمارا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس طرح چھڑانا ہے.